اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر۔ رسول گرامی مکرم ارشاد فرماتے ہیں دنیا مومن کے لیے ایک قید خانے کی مانند ہے، جبکہ کافر کے لیے ایک جنت کی مانند ہے۔ تو عزیزان محترم، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا حقیقت میں دنیا مومن کے لیے ایک قید خانے کی مانند ہے؟ کیونکہ قید خانے میں بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مشقت ہوتی ہے، محرومیاں پائی جاتی ہیں۔ تو کیا اس فرمان کے تحت ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا میں مومن کے لیے بھی محرومیاں ہیں، مشکلات کا سامنا ہے؟ یا اور دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بہت سارے مومنین ایسے ہیں ماشاءاللہ جنہیں خداوند متعال نے اپنی نعمتوں سے نوازا ہے، گویا ایسا کہ یہ جنت ان کے لیے، یہ دنیا ان کے لیے جنت کا مقام رکھتی ہیں، تمام تر آسائشیں ان کے پاس موجود ہیں۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوا کہ اس رسول گرامی مکرم کے فرمان کا مطلب کیا ہے؟ اس سے مراد کیا ہے؟ کیا حقیقت میں دنیا مومن کے لیے ایک قید خانے کی مانند ہے، یا یہاں پر کسی نسبت سے کہا جا رہا ہے؟ تو آئیں اس رسول گرامی مکرم کا فرمان سمجھنے کے لیے ایک واقعے کا سہارا لیتے ہیں۔ ایک مرتبہ امام حسن علیہ السلام اپنی سواری میں کہیں جا رہے تھے، سواری اچھی تھی، مولا علیہ السلام اچھے لباس میں ملبوس تھے، تو راستے میں ان کا سامنا ایک یہودی سے ہوا۔ تو یہودی کہنے لگا یبن رسول اللہ، اے رسول خدا کے بیٹے، یہ دنیا آپ کے لیے جنت ہے اور میرے لیے سجن ہے۔ یعنی وہ یہودی یہ کہہ رہا تھا، یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ نعوذ باللہ یا اپنا رسول اللہ، آپ کافر ہیں، میں مومن ہوں، کیونکہ اس دنیا میں جو سہولیات، جو آسائشیں فراہم ہوتی ہیں وہ تو آپ کے پاس ہیں، اچھی سواری آپ کے پاس ہے، اچھے لباس میں ملبوس آپ ہیں، جبکہ میں فقر میں مبتلا ہوں، محرومیاں، پریشانیوں کا سامنا کر رہا ہوں۔ تو جیسے ہی مولا امام حسن مجتبی علیہ السلام نے یہ سنا تو کہنے لگا اے یہودی سن لے، اگر آپ کو یہ معلوم ہوتا کہ خداوند متعال نے ایک مومن کے لیے آخرت میں جنت میں جو مقام رکھا ہے، اگر آپ کو یہ معلوم ہو کہ کتنا بڑا مقام خداوند متعال نے ایک مومن کے لیے رکھا ہے، کتنی نعمتیں، کتنی آسائشیں وہاں پر ایک مومن کے لیے فراہم کرے گا خداوند عالم، اگر آپ اس اعتبار سے سوچو گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ یہ دنیا کی تمام نعمتیں جو ہے کیا کہتے ہیں ایک مومن کے لیے سجن کی مانند ہیں۔ جبکہ اگر آپ وہ جو مقام جو خداوند متعال، وہ جو جہنم کا عذاب و عقاب خداوند متعال نے آپ کے لیے رکھا ہے، اگر آپ کو یہ معلوم ہو کہ وہاں پر کتنا عقاب خداوند عالم نے آپ کے لیے رکھا ہے، تو یہ جو دنیا کی مشکلات پریشانیوں کے ساتھ خدا نے آپ کے لیے جو نعمتیں عطا کیا ہے وہ آپ کے جنت ہونے کے مترادف ہیں۔ تو عزیزان محترم، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس فرمان کا مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا مومن کی شایان شان نہیں ہے کہ اس کے لیے جنت بن سکے۔ اس دنیا کی تمام آسائشیں، تمام سہولیتوں کے ساتھ اس کی شایان شان نہیں ہے، اس کی اتنی قدر و منزلت نہیں ہے کہ یہ ایک مومن کے لیے جنت بن سکے۔ تو جبکہ کافر کے لیے یہ آسائشیں اس کے لیے ایک جنت کا مقام رکھتی ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔